افغانستان کے دارالحکومت کابل کے علاقے شہر نو میں دھماکہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں متعدد افراد کے ہلاک اور زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ افغان وزارت داخلہ کے ترجمان عبدالمتین قانی نے رائٹرز کو بتایا کہ ابتدائی معلومات کے مطابق جانی نقصان ہوا ہے، تاہم تفصیلات بعد میں جاری کی جائیں گی۔ شہر نو کو غیر ملکیوں کی رہائش اور کابل کے نسبتاً محفوظ ترین علاقوں میں شمار کیا جاتا ہے، جس کے باعث دھماکے نے سیکیورٹی خدشات کو بڑھا دیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان نئی دہلی پہنچ گئے، جہاں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ اس دورے میں اماراتی وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد بھی صدر کے ہمراہ ہیں۔ علاوہ ازیں ولی عہد دبئی، نائب وزیر اعظم اور وزیر دفاع شیخ حمدان بن محمد بن راشد ال مکتوم بھی نئی دہلی پہنچ چکے ہیں، جہاں اعلیٰ سطحی ملاقاتوں اور دو طرفہ تعاون پر بات چیت متوقع ہے۔ جنوبی افریقہ کی انڈر 19 کرکٹ ٹیم نے ICC انڈر 19 ورلڈ کپ 2026 میں شاندار بیٹنگ کرتے ہوئے نیا ریکارڈ قائم کر دیا ہے۔ تنزانیہ کے خلاف میچ میں ٹیم نے 397 رنز 5 وکٹوں کے نقصان پر سکور کیے، جو اس ایڈیشن کا سب سے بڑا سکور اور جنوبی افریقہ کی اب تک کی بہترین کارکردگی ہے۔ یہ ریکارڈ نمیبیا کے خلاف 2012 میں بنائے گئے 359 6 کھلاڑیوں کے نقصان پر رنز کے سکور کو بھی پیچھے چھوڑ گیا ہے۔ ٹیم کے کپتان محمد بلبولیا نے 108 رنز اور جیسن رولز نے ناقابل شکست 125 رنز کی شاندار اننگز کھیلی، جس سے ٹیم کو مضبوط پوزیشن حاصل ہوئی۔ اس سے قبل جنوبی افریقہ اپنی مہم کا افتتاحی میچ افغانستان کے خلاف ہار چکی تھی، لیکن اس جارحانہ بیٹنگ نے ٹیم کی کارکردگی کو نئی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ صاف وومنز فٹ سال چیمپئن شپ میں پاکستانی اور بھارتی ٹیموں کی کپتانوں نے سیاست کو پسے پشت ڈال کر مثبت رویے کا مظاہرہ کیا۔ میچ سے قبل پاکستانی کپتان کائنات بخاری نے بھارتی کپتان جگنت چنزن کو سندھ کی روایتی ثقافتی علامت اجرک پیش کی، جسے بھارتی کپتان نے خوش دلی سے قبول کیا۔ اس موقع پر دونوں کپتانوں نے ایک دوسرے سے مصافحہ کیا اور کھیل کے جذبے کو سراہا۔ میچ سے پہلے کھلاڑیوں نے روایتی انداز میں ہائی فائی بھی کیا، جس سے سپورٹس مین سپرٹ نمایاں طور پر سامنے آیا اور شائقین نے اس لمحے کو خوب سراہا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے گل پلازہ سانحے کے متاثرین کے لیے بڑے ریلیف پیکج کا اعلان کرتے ہوئے عمارت کی دوبارہ تعمیر اور متاثرہ دکانداروں کی فوری بحالی کا حکم دے دیا۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت منعقدہ اجلاس میں انکشاف کیا گیا کہ اس ہولناک آتش زدگی میں ہلاکتوں کی تعداد 50 سے زائد ہونے کا خدشہ ہے، جبکہ جاں بحق افراد کے لواحقین کے لیے 1 کروڑ فی خاندان امداد کا اعلان کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے تاجروں کی تجاویز پر اتفاق کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کی ترجیح دکانداروں کو فوری طور پر متبادل جگہ فراہم کرنا ہے تاکہ ان کا کاروبار دوبارہ شروع ہو سکے۔ انہوں نے میئر کراچی مرتضی وہاب کو ہدایت کی کہ کولنگ کے عمل کے بعد عمارت کے ڈھانچے کا تفصیلی جائزہ لیا جائے تاکہ تعمیر نو کا کام جلد از جلد شروع کیا جا سکے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے گل پلازہ سانحے کی اعلیٰ سطح پر تحقیقات کا حکم دیتے ہوئے واضح کیا کہ اس واقعے میں جس کسی کی بھی غفلت سامنے آئی اسے سزا دی جائے گی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے اعتراف کیا کہ سسٹم میں غلطیاں موجود ہیں اور انکوائری کا اصل مقصد ان خامیوں کو دور کرنا ہے تاکہ مستقبل میں ایسے انسانی المیوں سے بچا جا سکے۔ تاجر رہنما جاوید بلوانی نے وزیر اعلیٰ کے اقدامات کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ انسانی جانیں بچانے کے لیے فائر الارم اور فائر ڈرلز لازمی ہونی چاہیے۔ کراچی چیمبرز اب تمام مارکیٹوں میں حفاظتی مشقیں کرائے گا۔ جاں بحق افراد کے ورثاء کو 1 کروڑ روپے فی خاندان کی فراہمی کل سے شروع کر دی جائے گی۔ دکانداروں کے نقصانات پورے کرنے کے لیے ہنگامی اقدامات کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے اپوزیشن کو تنقید کے بجائے تعمیری کردار ادا کرنا اور آگ بجھانے کی بات کرنے کا مشورہ دیا۔ مستقبل میں ایسے حادثات کے دوران امدادی ٹیموں کی جائے وقوع تک رسائی کو آسان بنانے کے لیے پالیسی بنائی جائے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی نے خلا کے بعد جہیز اور سلامی کے تنازع سے متعلق ایک کیس کی سماعت کے دوران معاشرتی رویوں اور خواتین کے حقوق کے حوالے سے انتہائی اہم ریمارکس دیے ہیں۔ انہوں نے مردوں کے رویے اور شادی شدہ زندگی میں خواتین کی قربانیوں کا موازنہ کرتے ہوئے چند بنیادی قانونی اور اخلاقی پہلوؤں کی نشاندہی کی ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے مردوں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ قیمتی نصیحت بھی کی کہ اگر آپ نے بیوی کے ساتھ اچھی زندگی گزارنی ہے تو اس سے سلامی مت لے۔ ان کے ریمارکس اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ عدالتیں اب صرف جسمانی زخموں ہی کو نہیں بلکہ ذہنی صدمات اور خواتین کے مالی حقوق کو بھی کیس کا لازمی حصہ تصور کر رہی ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ملک میں بلدیاتی انتخابات کے بروقت انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے وفاقی حکومت کو
الیکشنز ایکٹ 2017 میں اہم ترامیم کی سفارشات ارسال کر دی ہیں۔ الیکشن کمیشن کا موقف ہے کہ بلدیاتی حکومتیں جمہوریت کا بنیادی ستون ہیں، لیکن وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی عدم دلچسپی کی وجہ سے ان انتخابات میں اکثر تاخیر ہوتی ہے۔ کوئی بھی حکومت بلدیاتی انتخابات وقت پر کروانے میں سنجیدہ نظر نہیں آتی۔ بلدیاتی ادارے مقامی سطح پر لوگوں کے روزمرہ مسائل حل کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ ان کی غیر موجودگی سے جمہوریت کمزور ہوتی ہے۔ اکثر حکومتیں عین انتخابات سے قبل قوانین تبدیل کر دیتی ہے، جس سے عمل میں تاخیر ہوتی ہے۔ نئی ترمیم اس راستے کو روکنے کے لیے تجویز دی گئی ہے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد، خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت ریختر اسکیل پر 5.8 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کا مرکز کشمیر کا شمال مغربی حصہ تھا، جبکہ اس کی گہرائی صرف 10 کلومیٹر ہونے کی وجہ سے جھٹکے کافی واضح محسوس کیے گئے۔ صوبائی وزیر اعظم مریم اورنگزیب ان دنوں اپنی حیرت انگیز جسمانی تبدیلی اور دلکش سٹائل کی بدولت سوشل میڈیا اور فیشن حلقوں میں توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے صاحبزادے جنید صفدر کی شادی کی تقریب میں ان کے بدلے ہوئے انداز اور گلو اپ نے مداحوں کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا ہے، جہاں ان کی فٹنس اور شخصیت میں نمایاں نکھار کو بھرپور سراہا جا رہا ہے۔ مریم اورنگزیب نے مہندی کی تقریب میں دیدہ زیب ملٹی کلر لباس اور بارات کے موقع پر آئیوری کڑھائی والے باوقار سفید جوڑے کا انتخاب کیا، جس نے ان کے نئے لک کو مزید 4 چاند لگا دیے۔ سوشل میڈیا پر شوبز شخصیات بالخصوص اداکارہ نوشین شاہ اور صارفین کی جانب سے ان کے اعتماد اور فیشن سینس کی کھل کر تعریف کی جا رہی ہے۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ مریم اورنگزیب محض اپنی شخصیت ہی نہیں بلکہ اپنی سخت سیاسی مصروفیات کے حوالے سے بھی جانی جاتی ہیں۔ وہ اس وقت پنجاب حکومت میں پلاننگ، سیاحت اور ماحولیاتی تبدیلی جیسے اہم وزارتوں کی نگرانی کر رہی ہیں۔ ان کی یہ حالیہ تبدیلی اس بات کا ثبوت ہے کہ سیاسی میدان کی گہما گہمی کے باوجود اپنی صحت اور نجی زندگی میں توازن برقرار رکھنا ممکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا یہ نیا روپ اس وقت انٹرنیٹ پر سب سے زیادہ زیر بحث موضوع بنا ہوا ہے۔ اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی نے T20 ورلڈ کپ کے لیے پاکستان ٹیم کی تمام تیاریاں فوری طور پر رکوا دی ہیں۔ ذرائع کے مطابق یہ اہم فیصلہ بھارت میں ہونے والے ورلڈ کپ کے حوالے سے بنگلہ دیشی حکومت کے تحفظات اور سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر کیا گیا۔ پاکستان نے بنگلہ دیش کے سیکیورٹی تحفظات کو معقول قرار دیتے ہوئے ان کے موقف کی بھرپور حمایت کی یقین دہانی کرائی ہے اور واضح کیا کہ اگر بنگلہ دیش کا مسئلہ حل نہ ہوا تو پاکستان بھی ورلڈ کپ میں شرکت کے فیصلے پر نظر ثانی کرے گا۔ پی سی بی نے ٹیم مینجمنٹ کو فی الحال انتظار کرنے کی ہدایت کی ہے اور ورلڈ کپ میں عدم شرکت کی صورت میں متبادل یا متوازی پلان بھی طلب کر لیا ہے، جس کے بعد قومی ٹیم کی میگا ایونٹ میں شرکت اب غیر یقینی صورتحال کا شکار ہو گئی ہے۔ کراچی کے گل پلازا میں لگنے والی ہولناک آگ 33 گھنٹے بعد بجھا دی گئی، تاہم اس سانحے میں جانی نقصان کی تعداد 14 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ملبے سے مزید 4 لاشیں اور انسانی اعضاء برآمد ہوئے ہیں۔ عمارت میں تاحال کولنگ کا عمل جاری ہے اور ریسکیو ورکرز تھرمل کیمروں اور کٹر کی مدد سے متاثرہ حصوں میں سرچ آپریشن کر رہے ہیں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب اور گورنر سندھ کامران ٹسوری کے مطابق 60 سے 70 افراد کا تاحال لاپتہ ہیں، جن کی تلاش کے لیے موبائل لوکیشنز کا سہارا لیا جا رہا ہے۔ اس المناک واقعے اور اربوں روپے کے مالی نقصان پر تاجر برادری نے آج شہر کی مارکیٹیں بند رکھنے اور سوگ منانے کا اعلان کیا ہے، جبکہ حکومت کی جانب سے متاثرین کو معاوضے کی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔